اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا مانگنے والے کی دعا، اذا دعانی جب مجھ سے دعا مانگے، فلیستجیبوا لی تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، ولیؤمنوا بی اور یقین لائیں مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس رکوع میں رمضان المبارک کے حوالے سے احکامات اور روزے کی فرضیت اور روزے کے بعض مسائل بیان ہوئے۔ اس سے گزشتہ آیات میں بھی روزے کا تذکرہ تھا اور اس سے بعد والی آیت میں بھی روزے ہی کا تذکرہ ہے۔ اس درمیان والی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دعا کا تذکرہ فرمایا ہے، یعنی رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں دعا سے ہرگز غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں دعا کی قبولیت کی بہترین ساعتیں ہیں، چنانچہ اس میں دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دیہاتی آئے، نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے رب دور ہیں یا نزدیک؟ اگر دور ہیں تو ہم اونچی آواز سے اس کو پکاریں، اور اگر نزدیک ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کریں۔ تو اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں سوال کیا گیا تھا، بندوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کہاں ہیں، دور ہیں نزدیک ہیں؟ تو انہی الفاظ کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں نقل کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب بھی میرے بارے میں پوچھیں کہ وہ کہاں ہے، دور ہے یا نزدیک ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بہت قریب ہوں۔ بلکہ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک سفر کے موقع پر نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی پہاڑی آتی، اونچی جگہ آتی یا نیچے اترتے تو ہم تکبیر اونچی آواز سے کہتے۔ تو نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بہت دور ہے، وہ تو تمہاری سواریوں کی گردنوں کے بھی زیادہ، ان کی نسبت سے بھی تم سے زیادہ قریب ہیں۔ تو باری تعالی ہر جگہ موجود اور ہر شخص کی سننے والے، بلکہ زبان پر بھی ایک شخص الفاظ نہیں لاتا بلکہ دل ہی دل میں پکارتا ہے، تو اس کی پکار کو بھی سنتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے اذا دعان۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی قبول کرتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے اذا دعان، جب وہ مجھ سے مانگے، یعنی دعا کرنے والا جب بھی یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایک انسان اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، شرط یہ ہے کہ قطع رحمی کا سوال نہ کرتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی گناہ کا سوال نہ کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ تین چیزوں میں سے ایک چیز اس کو لازماً عطا فرما دیتے ہیں، یا تو جو مانگ رہا ہے وہی چیز دے دیتے ہیں یا اس سے بہتر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے
کوئی آنے والی بیماری، تکلیف یا شر کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ بھی ظاہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ تو میں نے اتنے اعمال نہیں کیے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ فلاں فلاں وقت جب تو نے دعائیں مانگی تھی اور دنیا میں کوئی اثر نہیں دیکھا، یہ سب اس کا اثر ہے، یہ سارا کچھ وہی ہے، وہی تمہاری دعائیں ذخیرہ کی گئی۔ تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ دعا کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں، تو اس میں سب سے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان دعا کو یقین کے ساتھ کرے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ توجہ اور یقین یہ لازم ہے، اور اس آیت میں بھی فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ مجھ پر یقین رکھیں۔ دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین، اس کی قدرتوں پر مکمل یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جلد باز کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جلد باز کسے کہتے ہیں؟ کہ جو دعا کرتا ہے پھر لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو فلاں فلاں وقت اتنی مرتبہ دعا کی ہے لیکن ابھی تک وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسری شرط وہ یہ ہے کہ انسان اکل حلال یعنی حلال کمائی اور حلال کھانے کی کوشش کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص مسافر ہے اور بہت دور کا سفر کرنے کے بعد اور اس کے بدن پر تھکاوٹ کے بھی آثار ہیں اور کپڑے بھی گرد آلود ہیں، اور اس وقت وہ ہاتھ کھینچ کر اللہ کی بارگاہ میں وہ سوال کرتا ہے کہ اے میرا رب، اے میرا رب، لیکن اس کی دعا کہاں قبول ہو؟ اس نے جو کھایا وہ بھی حرام، جو پیا وہ بھی حرام، جو لباس وہ بھی حرام، تو حرام لقمے کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو ان شرائط کا بندہ خیال رکھے۔ اسی طرح آداب میں یہ ہے کہ باوضو ہو، قبلہ رخ ہو، اور اس طرح اتحیات کی شکل میں بیٹھے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھائے یا زیادہ سے زیادہ کندھوں تک اٹھائے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں معمولی سا فاصلہ رکھے، اور دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف نہ دیکھیں بلکہ نظریں جھکائے ہوئے اللہ رب العزت سے سوال کرے۔ دعا کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرے اور اس کے بعد درود شریف پڑھے۔ اسی طریقے سے آخر میں بھی درود شریف اور پھر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا اختتام کرے۔ تو ان آداب کے ساتھ جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ رب العزت کے حضور اس کو شرف قبولیت عطا ہوگا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یقین رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ سیدھی راہ پر، ہدایت والی راہ پر، نیک راہ پر یہ لوگ آ جائیں۔ تو رمضان کی بابرکت ساعتوں میں دعا کا خاص کر اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے 24 گھنٹوں کے معمولات میں کچھ وقت، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ یا جتنا بھی سہولت سے اور انسان جو ہے وہ توجہ کے ساتھ دے سکے تو وہ وقت دیتا جائے اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ واپس پھیرتے ہوئے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں اس کے خالی ہاتھوں سے، اور جو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو افطار کے وقت خاص کر دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں جو مسنون دعائیں ہیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ مشہور دعا افطار کی اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے ایک مختصر دعا بھی منقول ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا کرنے والے، اے وسیع فضل والے میری
بخشش فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تجھ سے پوچھیں میرے بندے عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، سو میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والے کی دعا کو، اذا دعان، جب مجھ سے دعا مانگے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور یقین لائے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ نیک راہ پر آئیں۔ وما توفیقی